وہ گاؤں دنیا کے نقشے سے مٹ چکا تھا۔ پرانے دستاویزوں میں بھی اس کا ضمن ایک مبہم سا حوالہ تھا۔ احمد، جو نوجوان محقق تھا، مقامی لوک کہانیوں کو اکٹھا کرنے کی جستجو میں اس پہاڑی راستے پر چل پڑا جو دھند اور پراسری خاموشی میں لپٹا تھا۔ راستہ اتنا تنگ اور خطرناک تھا کہ سورج کی روشنی بھی وہاں تک پہنچنے سے گریزاں نظر آتی تھی۔ آخر جب وہ گاؤں کے کھنڈرات کے درمیان پہنچا تو اسے محسوس ہوا جیسے وقت یہاں رک سا گیا ہو۔ ہوا میں نمی کے بجائے راکھ کا ذائقہ تھا اور فضا میں ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو نہیں سننے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلی رات جب وہ ایک متروک سی کوٹھڑی میں سویا تو اس نے خواب میں ایک عجیب دھن سنی، جیسے کوئی پرانا سا سوتی کپڑا بار بار پھاڑا جا رہا ہو۔ آنکھ کھلی تو وہ دھن اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دھند میں لپٹی ہوئی کئی سیاہ سائے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کے قدوقامات واضح نہیں تھے، بس ایک دھندلاہٹ تھی جو حرکت کر رہی تھی، مگر احمد کو یقین تھا کہ وہ سائے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ سائے غائب ہو گئے۔ دوسرے دن اس نے گاؤں کے آخری باسیوں سے ملنے کی کوشش کی، جو چند بوڑھے مرد اور عورتیں ایک جھونپڑی میں رہ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ڈر کی گہری گھائیاں تھیں۔ ایک بوڑھی عورت جس کا نام فاطمہ تھا نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ یہ گاؤں درمیانے راستے کا پڑاؤ ہے۔ یہاں وہ روحیں آتی ہیں جو ناانصافی کا شکار ہوئیں، جن کے ساتھ ظلم ہوا اور جنہیں دفنایا تک نہیں گیا۔ یہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں اور ہر سال جب برسات کا موسم آتا ہے دروازہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ دروازہ؟ احمد نے پوچھا۔ فاطمہ نے اپنی انگلی اٹھا کر گاؤں کے وسط میں کھڑے ایک قدیم برگد کے درخت کی طرف اشارہ کیا، جس کی جڑیں زمین سے نہیں بلکہ دوسری جڑوں میں گھسی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے پھوٹ رہی ہوں۔ وہ دروازہ ہے۔ جب بارش کا پانی اس درخت کی جڑوں کو چھو لے تو وہ روحیں صرف دیکھنے تک محدود نہیں رہتی، وہ چھو سکتی ہیں، وہ لے جا سکتی ہیں۔ احمد نے اپنے دماغی توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ یہ سب تو محض خرافات تھی، مگر پھر وہ رات آئی جب بادل گرجنے لگے۔ پہلی بوند گرتے ہی گاؤں کی فضا بدل گئی۔ ہوا میں وہی سوتی کپڑے پھٹنے کی آواز گونجنے لگی، مگر اس بار وہ آواز کئی گنا زیادہ تھی، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں، مگر ان کی آواز میں کوئی شدت نہ ہو۔ احمد نے اپنی جھونپڑی کی کھڑکی سے دیکھا۔ وہ سیاہ سائے اب دھند میں نہیں بلکہ واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کے جسم مسخ تھے، کسی کی گردن ایک طرف لٹکی ہوئی تھی، کسی کا دھڑ سر سے جدا نظر آ رہا تھا، مگر سب کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، خالی، پربے اور ایک گہرے غم اور انتہائی غصے سے بھری ہوئی۔ وہ برگد کے درخت کے گرد چکر لگا رہے تھے اور درخت کی شاخیں بغیر ہوا کے ہلنے لگی تھی، جیسے کوئی انہیں اندر کی طرف کھینچ رہا ہو۔ احمد کو احساس ہوا کہ یہ محض کہانی نہیں ہے، یہ ایک لعنت ہے جو حقیقت بن چکی ہے۔ اس نے فاطمہ سے پوچھا کہ کیا کوئی راستہ ہے اس لعنت سے بچنے کا؟ فاطمہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ ہر گمشدہ روح کا ایک ٹوکن ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز جو ان کی موت سے جڑی ہو۔ اگر کوئی زندہ شخص وہ ٹوکن ڈھونڈ کر اسے درخت کے نیچے دفنا دے تو وہ روح آزاد ہو جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹوکن اکثر وہیں ہوتے ہیں جہاں وہ شخص مرا تھا، اور وہ جگہ اب اس درمیانے راستے کا حصہ بن چکی تھی جہاں روحیں حکمران تھی۔ احمد کے پاس انتخاب نہیں تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور وہ سائے اب گاؤں کی گلیوں میں پھیلنے لگے تھے۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ سے ایک پرانی ڈائری پکڑی
جس میں کچھ نام اور جگہیں درج تھی۔ پہلا نام ظلمت تھا، جس کا ٹوکن ایک کھوٹا سکہ تھا جو گاؤں کے کنویں کے پاس گرایا گیا تھا۔ احمد نے خود کو ہمت دے کر باہر نکالا۔ ہوا میں ایک گھناؤنی سی بدبو تھی، جیسے سڑے ہوئے پھولوں اور پرانی زمین کا ملاپ۔ وہ کنویں کی طرف بڑھا، جہاں کا پانی کالا اور جمے ہوئے خون جیسا لگ رہا تھا۔ کنویں کے کنارے ایک سایہ کھڑا تھا، ایک لڑکے کا جس کی آنکھیں نہیں تھی، محض کھوکھلے گڑے تھے۔ وہ سایہ احمد کی طرف بڑھا۔ احمد نے زمین پر نظر دوڑائی اور ایک پرانا سیاہ سکہ دیکھا۔ اس نے جھپٹ کر سکہ اٹھایا اور لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لڑکے کی بے آنکھوں جگہوں سے ایک روشنی سی نکلتی دکھائی دی اور وہ سایہ دھندلا پڑتا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ احمد کی سانس پھولی ہوئی تھی، مگر اسے احساس ہوا کہ یہ تو محض آغاز تھا۔ ڈائری میں درجنوں نام تھے۔ ہر ٹوکن کو ڈھونڈنے کے لیے اسے ان جگہوں پر جانا تھا جو اب اس گاؤں کے سب سے خطرناک حصے تھے، وہ جگہیں جہاں یہ روحیں سب سے زیادہ طاقتور تھیں۔ اور پھر وہ کام شروع ہوا جو احمد کے اعصاب کی آخری حدوں پر دستک دینے لگا۔ ہر روح کے ساتھ اس کی موت کی مکمل فلم دوبارہ چلنے لگتی۔ وہ ایک عورت کے ٹوکن، ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی کی تلاش میں اس گھر میں گیا جہاں اسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے چوڑی کو چھوا، ارد گرد کی دیواریں آگ سے بھڑک اٹھی اور اسے وہ عورت چیختی ہوئی دکھائی دی جس کی جلد جھلس رہی تھی۔ احمد نے درد سے چلا مارا، مگر اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ جب چوڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی تو آگ یک لخت غائب ہو گئی اور وہ عورت کا سایہ ایک دھندلی مسکراہٹ کے ساتھ تحلیل ہو گیا۔ ہر ٹوکن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ ایک بوڑھے آدمی کا ٹوکن، ایک بوسیدہ قلم، اس اسکول میں ملا جہاں اسے بچوں کے سامنے ذلیل کر کے مارا گیا تھا۔ وہاں احمد کو ہوا میں اڑتے ہوئے تختیاں اور ایک بے آواز چیخ سنائی دی۔ ہر تجربہ اس کے ذہن پر ایک ناقابل مٹاؤ داغ چھوڑتا جا رہا تھا۔ آخر کار جب صرف ایک ہی نام باقی رہ گیا تھا، بارش رک گئی اور ایک سناٹا چھا گیا۔ فاطمہ نے ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا دیکھا، آخری نام فاطمہ تھا۔ احمد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا ٹوکن وہ آئینہ ہے جو تجھے اپنی جھوپڑی میں ملا تھا۔ میں بھی ان سب کو آزاد کرے تاکہ میں بھی جا سکوں۔ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آئینہ جس میں وہ صبح اپنا چہرہ دیکھتا تھا اب ایک اور ہی عکس دکھا رہا تھا، ایک جوان فاطمہ کا جس کی گردن پر گہرے نیلے نشان تھے۔ احمد کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے آئینہ اٹھایا اور برگد کے درخت کے نیچے، جہاں اب سینکڑوں بھٹکتی روحیں خاموشی سے کھڑی تھیں، گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ فاطمہ کا سایہ اب جوان اور خوش نظر آتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مگر جیسے ہی فاطمہ غائب ہوئی، درخت کی تمام شاخیں ایک دم ساکت ہو گئی۔ پھر ایک گہری ہولناک آواز گونجی جو لگتا تھا زمین کے پیٹ سے آ رہی ہو، تم نے ان سب کو بھیج دیا، اب تم یہاں ہو، کسی نے تمہارا ٹوکن نہیں ڈھونڈے گا۔ احمد نے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کی اور اسے اپنی ہی وہ ڈائری ملی جس میں اس نے اس گاؤں کے بارے میں نوٹس لینے شروع کیے تھے۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر اس نے جو تاریخ لکھی تھی وہ آج کی تھی، وہی تاریخ جو گاؤں کے ہر پتھر پر کندہ تھی۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ وہ ٹوکن اس کی اپنی ڈائری تھی۔ وہ اپنا ہی ٹوکن کبھی نہیں دفنا سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی زندہ تھا، مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس درمیانے راستے کا قیدی بن کر رہ جائے گا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ تمام سائے جو آزاد ہو چکے تھے ان کی جگہ نئے دھندلے سے سائے نمودار ہونے لگے تھے، اور ان سب کی نظریں اب اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ درخت کی جڑوں سے ایک نیا راستہ کھل رہا تھا، اور احمد جانتا تھا کہ وہ اس راستے پر چلنے پر مجبور ہے۔
جہاں ہر قدم پر اسے اپنے ہی خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور پھر ہوا میں وہی آواز دوبارہ گونجی، اب اس کے اپنے ہی کانوں میں، خوش آمدید، تم ہمارے نئے محافظ ہو۔ The end. Thanks for watching. Subscribe to my channel. Endless Rise.